خواتین حضرات السلام علیکم. کہ سب کو پتہ ہی ہے یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے ہماری بڑی بہن کہکشاں رباب کی برسی کے سلسلے میں، اور مجھے بے انتہا اس بات کی خوشی بھی ہے، طمانینت بھی ہے، اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا. مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنے مصروف ہیں اور ان کو ابھی فوراً پاکستان جانا ہے یہاں سے جانے کے بعد، لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور تشریف لائے اس مجلس کو پڑھنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب کو ابھی اشرا بھی پڑھنا ہے، کراچی میں بلکہ کئی اشرے پڑھنے ہیں، اور شامل غریباں کے حوالے سے. میرے یہاں پہ آنے کی جو اصل غایت ہے وہ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا تھا کہ گزارش کی تھی کہ علامہ رشید ترابی مرحوم کے لیے اس مجلس کو میں چاہتا تھا کہ ان کے حوالے سے اس کا تھیم جو ہو وہ علامہ صاحب کے حوالے سے ہو، جس کو ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب نے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی صورت ضرور ہونی چاہیے اس کی ڈیلیورنس کی کہ جس کا کوئی سمجھ لیں کہ ایک موقع محل بن سکے اور جس کی ایک لاجیکل کوئی سچویشن ڈیولپ ہو سکے. تو پھر میں نے ان سے یہی گزارش کی تھی، کیونکہ اس میں سب سے بڑا جو وجہ تھی وہ تھی کہ علامہ صاحب کے انتقال کو ہجری سن کے حساب سے 40 سال ہو گئے پچھلے ہفتے، اور کیلگری میں ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے ایک عرصے سے ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں. تمام کراچی کے احباب، حیدرآباد دکن کے، لکھنؤ کے، پنجاب کے لوگ سب علامہ صاحب کے سے واقف ہیں، ان کے کنٹریبیوشن سے واقف ہیں، لیکن آج تک ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ علامہ کے حوالے سے کوئی گفتگو کی جاتی. علامہ کا حوالہ بھی ظاہر ہے وہی حوالہ ہے جو تمام شیعت کے جو مرکزی جتنے بھی رجحانات اور خیالات ہیں اسی سے مختص ہیں وہ بھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، کم از کم میرا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ علامہ صاحب صرف خطیب نہیں تھے، مجھے ہمیشہ اس بات کا ملال رہا کہ ہم سے پہلے جو نسل تھی اس نے علامہ صاحب کا حق ادا نہیں کیا، اور اتفاق یہ ہوا کہ ہماری نسل جو ہے اس نے تو اس سے بھی بڑھ کے کام کیا کہ پاکستانی چھوڑ کے چلے آئے. تو وہاں پہ خلاصہ موجود ہے. عام طور پہ لوگ اگر بہت سے بہت کوشش کرتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ علامہ رشید ترابی صاحب جو تھے وہ بہت بڑے خطیب تھے، یقیناً تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو تھے جو کسی کو بھی نہیں پتہ، اور اس کو ضرور آشکار ہونا چاہیے، لوگوں تک پہنچنے چاہیے. میں تو گزارش کروں گا اہلیان کیلگری سے، خصوصاً اس امام باڑے کے بانی و بانی اور جو منتظمین ہیں، کہ وہ ایک باقاعدہ فورم رکھیں علامہ صاحب کے حوالے سے، کیونکہ بڑی ملٹی ڈیمینشنل شخصیت تھے علامہ صاحب. وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ذہن سازی کے لیے جنہوں نے کوشش کی ہے اور بہت کامیاب کوشش کی ہے. اور مجھے نہیں یقین کہ کوئی آدمی ہوگا کم از کم میری ایج کا جو شروع کے پاکستان کے چند سالوں میں پیدا ہوئے لوگ وہ انڈیٹڈ نہیں ہوں گے ان کو. میں اس لحاظ سے بھی دیکھتا ہوں اسے کہ علامہ صاحب ایک مفکر بھی تھے، ایک ویژنری بھی تھے، ایک دانشور بھی تھے، اور بے شمار اس بات کے ثبوت اور میں تو کہوں گا دستاویز بھی موجود ہیں. یہاں تک کہ علامہ صاحب نے اپنے 20s میں جب علامہ اقبال کا شکوہ چھپا تھا تو اس کا پہلا جواب شکوہ جو ہے وہ علامہ رشید ترابی نے کہا تھا، جو کہ اس وقت بہت ہی ینگ تھے، اور وہ علامہ اقبال کو بھیجا بھی تھا، اور اس پہ علامہ اقبال نے اپنے تاثرات اور ستائش کا ایک بھرپور اظہار کیا تھا، جو کہ موجود بھی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اسی طرح ایک واقعہ جس کا میں ظاہر ہے میں خود اس کا ناقل اس لحاظ سے ہوں کہ وہ میں موجود تھا وہاں پہ، ہمارے دور کی ایک اور برگزیدہ شخصیت جن کا شاید امام باڑے میں نام نہ لیا جاتا اتنے کھلے عام، لیکن میں کہہ دیتا ہوں جوش صاحب. میں جوش صاحب کے پاس گیا اتفاق سے رمضان میں کراچی میں تھا سن 75 میں، اور علامہ عقیل ترابی تقریر کر رہے تھے. اس دن میں نہیں گیا تھا، جوش صاحب اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے.
تو دوسرے دن جب میں گیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں تھے، کل نہیں آئے؟ میں نے کہا کہ میں مجلس میں گیا ہوا تھا۔ کہ کس کی مجلس میں؟ میں نے کہا علامہ عقیل ترابی کی۔ تو کہنے لگے اچھا کچھ رنگ ہے باپ کا؟ میں نے کہا شکل ملتی ہے اور انداز ہے خاصا، لیکن ابھی علامہ والی بات نہیں ہے۔ تو جوش صاحب نے کہا کہ دیکھو علامہ تو نہیں کہتے تھے، وہ تو نام لیتے تھے، ظاہر ہے حماست سے اور احباب میں سے بھی تھے۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو علامہ جیسے لوگ جو ہیں وہ آئے روز نہیں پیدا ہوتے، یہ تو کبھی کبھی کا معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد علامہ کی شاعری سے انہوں نے خود ہی ایک شعر پڑھا، کہنے لگے مجھے ان کا یہ شعر بہت پسند ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ شعر۔ درد اندازہ درما سے سوا ہوتا ہے، درد اندازہ درما سے سوا ہوتا ہے، ہائے وہ عقل جو نرغے میں ہو نادانوں کے۔ اب اس میں شکوہ زمانے کا بھی ہے اور علامہ کا بھی جو زمانہ تھا جس میں وہ تھے، وہ اس دور کا شکوہ کر رہے تو ظاہر ہے اس میں حضرت علی کا اور ان کے دور کا پرتو بھی موجود ہے۔ تو ایک کانسٹنٹ ایک ڈکے جو رہا ہے انسانیت کے ساتھ۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ سب کو چاہیے کہ اپنا اپنا قرض اتارنے کی کوشش کرے۔ پاکستان کا قرض، ہمارے بڑوں کا قرض، اسی میں ظاہر ہے زمین چھوڑ کے چلے آئے، وہ احساس جرم وغیرہ سب شامل ہے۔ ہمارے اوپر ہمارے جو ہمارے ایج کے لوگ ہیں اور اس سے بھی پہلے کے لوگ یا اس کے بعد کے لوگ، ان کے فارمیٹیو ایئرز میں علامہ صاحب کا بے انتہا اثر رہا ہے۔ اور فکر و دانش کا جو قرض ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ چکایا جا سکتا ہے۔ اس کا صرف اعتراف ہو سکتا ہے، اس کا اظہار ہو سکتا ہے اور اس سے اکتساب فیض کیا جا سکتا ہے، اس کو چکایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس بد نصیبی کا کیا کیا جائے کہ ہم اعتراف تک نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال میں چاہتا تھا کہ میں علامہ کے حوالے سے پہلی بار کیلگری میں کوئی گفتگو ہو، کیونکہ یہاں جب مجھے یاد ہے عزاداری کے جب سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہمارے پاس ایک آڈیو ٹیپ تھا سجدہ کا، اور اس کو ہم اس وقت مخلوط مجالس ہوتی تھیں، عورت مرد ساتھ بیٹھتے تھے، کوئی 15-16 کپلس تھے، تو اس میں وہی سنا جاتا تھا اور کچھ مرثیے وغیرہ پڑھے جاتے تھے۔ تو علامہ صاحب کے حوالے سے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور اس لیے نہیں کہ ان سے کوئی جذباتی لگاؤ ہے۔ دیکھیے تطہیر کا عمل شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے جو ماضی کی جو اچھی چیزیں ہیں، جو اچھی روایات ہیں، ان کی گفتگو کریں، اور یہ ہم لوگوں نے بالکل ترک کر دیا ہے۔ میرے خیال سے وہ ایک وجہ یہ بھی ہے ہماری زبوں حالی کی۔ اب میں کچھ 2-4 اشعار ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، علامہ صاحب کے ایک غزل کے اشعار ہیں، لیکن میں اس کو بے محل نہیں پاتا یہاں پہ، تو اگر کسی صاحب کو میں افینڈ کروں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تغیر دہر کا فطری ہے لیکن ناگہاں کیوں ہو، تغیر دہر کا فطری ہے لیکن ناگہاں کیوں ہو، بہاروں پر خزاں آئے بہاروں میں خزاں کیوں ہو۔ یہ دیکھیے یہ پہلو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علامہ کس پائے کے شعر کہتے تھے، اور اقبال کا وہ خط کبھی منظر عام پہ آئے گا تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اقبال نے کیا لکھا تھا۔ نیا قصہ ہے کاتب ایک نیا عنوان قائم کر، نیا قصہ ہے کاتب ایک نیا عنوان قائم کر، شریک داستان غیر میری داستان کیوں ہو۔ آپ تیور دیکھیں علامہ رشید ترابی کے، دلے والا ہمم نے اب دعا کے رخ بدل ڈالے، دلے والا ہمم نے اب دعا کے رخ بدل ڈالے، کہ جس کا حاصل مطلب نہیں ورد زباں کیوں ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈیمینشن ہے دعا کے حوالے سے، یہ تو لوگ سمجھنا درکنار، اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ طائر جس میں کچھ بھی جرت ہے اظہار باقی ہے، وہ طائر بہت، اسلام میں بہت طائر کا تذکرہ بہت ہوتا ہے۔ وہ طائر جس میں کچھ بھی جرت ہے اظہار باقی ہے، گرفتار قفس کیوں ہو اسیر اشیاں کیوں ہو۔ نشیمن جل چکا میں برق کا مرہون منت ہوں، نشیمن جل چکا میں برق کا مرہون منت ہوں، فضائے لامقام
فضائے لا مکہ میری ہے، فکر مکہ کیوں؟ دیکھیے پہلو کیا اچھا نکالا لا مکہ سے. وہی اعلان حق کرتا ہے جو پیچھے نہیں رہتا، وہی اعلان حق کرتا ہے جو پیچھے نہیں رہتا. اقامت جس سے ناممکن اسے فکر اذاں کیوں ہو. جہاں نیت محبت ہو وہاں کیا ذکر غفلت کا، جہاں نیت محبت ہو وہاں کیا ذکر غفلت کا. ترابی پھر سر محشر حساب دوستاں کیوں ہو. میں ایک آدھ اشعار ایک سلام کے پڑھ دوں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت میں سے میں نے وقت چرایا ہے، اس قسم کا صدقہ تو اچھا ہوتا ہے. چراغ طور جلایا ہے روشنی یوں ہے، چراغ طور جلایا ہے روشنی یوں ہے. علی نے جلوہ دکھایا ہے روشنی یوں ہے. جبیں پہ نام علی لکھ دیا تھا بچپن میں، جبیں پہ نام علی لکھ دیا تھا بچپن میں. وہ نقش اب ابھر آیا ہے روشنی یوں ہے. جبیں پہ نام علی لکھ دیا تھا بچپن میں، وہ نقش اب ابھر آیا ہے روشنی یوں ہے. میری حیات شب غم سہی معدت ہے، میری حیات شب غم سہی معدت ہے. وہ نور فکر پہ چھایا ہے روشنی یوں ہے. وفا کے نور سے روشن ہوئی شب عاشور، وفا کے نور سے روشن ہوئی شب عاشور. چراغ شہ نے بجھایا ہے روشنی یوں ہے، چراغ شہ نے بجھایا ہے روشنی یوں ہے. آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ سب لوگ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں اور علامہ صاحب کی روح کے لیے ہدیہ کریں اسے. شکریہ بہت.